ولأهلك عليك حق إلى أن قال فآت كل ذي حق حقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگ اور عزیز بھائیوں، میں نے جو حدیث آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کے اوپر جو حقوق ہے ان کی طرف اشارہ فرمایا۔ یہاں تک کہ جسم جو ہے اس کا بھی حق انسان ہے، کہ انسان اس کو راحت پہنچائے اور ایسے کام نہ کرے جس کی وجہ سے انسان کا جسم اور اس کی صحت متاثر ہو۔ یہی وجہ ہے اللہ والے جب راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں سخت گرمی میں تو کوشش کرتے ہیں دھوپ میں نہ چلے، سائے میں چلے۔ اگرچہ سایہ خال ہو، کم ہو، زیادہ دھوپ ہو، لیکن اپنی وسعت کے مطابق وہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب کے حکم پہ عمل کرے۔ اس لیے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی احکام دیے ہیں ان میں ہمارا دنیاوی، جسمانی، اخروی فوائد ہیں، ان میں ہمارے دنیاوی، جسمانی، اخروی فوائد ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم ان پہ عمل کریں گے، جہاں آخرت ہماری بنے گی، برباد ہونے سے بچے گی، وہاں مزے کریں گے، وہاں ہماری صحت بھی متاثر نہیں ہوگی، ہمارا جسم بھی خراب نہیں ہوگا، ہم بیمار نہیں ہوں گے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بعض صحابہ ایسے ہیں انہوں نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ ساری رات عبادت کریں گے، سوئیں گے اور پوری زندگی روزے رکھیں گے، بیچ میں افطار نہیں کریں گے۔ آپ نے ان کو بلایا اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر یہ چیز اچھی ہوتی اس پہ بھی عمل کرتا کہ ساری زندگی روزے رکھوں، افطاری نہ کروں، ساری رات عبادت کروں، بیچ میں سونا۔ دوسرے الفاظ میں یہ بتانا چاہتے تھے کہ مجھ سے کوئی بڑا متقی اور پرہیزگار اور عابد نہیں ہو سکتا، مجھ سے زیادہ کسی کے دل میں عبادت کا جذبہ، تقوی کا جذبہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرا حال تو یہ ہے، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، رب کو راضی بھی کرتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ میں رات کو گھر والوں سے ملاقات بھی کرتا ہوں اور اللہ سے بھی ملاقات کرتا ہوں، اللہ کو راضی کرتا ہوں۔ میں اگر کہ دل کو روزے رکھتا ہوں لیکن بیچ میں افطار بھی کرتا ہوں۔ ایام بیچ مشہور ہے، ہر مہینے کی اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 کو جن کو ایام بیچ کہا جاتا ہے، سفید دن۔ اور سفید دن سے کہا جاتا ہے کہ ان دنوں کی راتیں 13ویں کی چاند، 14ویں کی چاند، 15ویں کی چاند کی وجہ سے روشن ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ ان دنوں میں روزے رکھتے تھے۔ شعبان کے بھی 6 روزے آپ نے رکھے، ترغیب چاہیے۔ شعبان میں بھی اکثر روزے رکھتے تھے، آپ کی جمعرات کو بھی روزے رکھتے تھے۔ تو مطلب یہ تھا کہ روزہ اپنی جگہ بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہنا اپنی جگہ ایک
بڑی عبادت ہے، بڑے جو ثواب کی بات ہے، لیکن ظاہر ہے اللہ نے جسم کا بھی حق رکھا، جسم کا، اور جسم ہمیشہ ہی بھوکا رہے، جسم کو ہمیشہ ہی آدمی بیداری میں رکھے، سوئے نہ آدمی، اس کو آرام نہ پہنچائے، راحت نہ پہنچائے، تو یہ جسم کی حق رکھے۔ ہمارا دین تو ایسا دین ہے، اس نے تو ہر چیز کا حق رکھا بھی اور بیان بھی کیا ہے، اور تاکید حکم دیا ہے اس کے بارے میں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ انسان تو انسان ہے، جگر والا، ہر جاندار جگر والا، ہر جاندار وہ کیڑا کیوں نہ ہو، انسان کو چاہیے کہ اس کو بھی کھلائے پلائے اور اس کا حق ادا کرے، اس پہ رحم کھائے۔ ایک بہت بڑے عالم بزرگ، ان کا واقعہ مشہور ہے، بڑی تصنیفات کی تھی، بڑی کتابیں لکھی تھی، دین کی بڑی خدمت کی تھی، بڑے شاگرد تھے اور بڑے مرید تھے، انہوں نے بڑے لوگوں کی اصلاح کی تھی، تزکیہ جس کو کہا جاتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اور وہ جب دل میں یہ تھا کہ رب سے ملوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ داد دیں گے، کتابیں بھی پڑھی، تصنیفات پڑھی، علم کی اشاعت بھی پڑھی، بڑے شاگرد ہیں، ایک بڑا نیٹ ورک میں نے چھوڑا ہے دین کی اشاعت کا۔ تو جب کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا سلوک کیا، تو کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں کا کوئی تذکرہ کیا، نہ تصنیفات کا، نہ اور خدمات کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی چیز کی وجہ سے میری مغفرت کر دی کہ میری نظر میں، بلکہ ہماری نظر میں اس چیز کی کوئی وقت ہی نہیں، وقت ہی نہیں۔ اس کے تو حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات آدمی چھوٹی سی بات کہہ رہتا ہے یا کر لیتا ہے، اس کی وجہ سے جنت کے بیچ میں پہنچ جاتا ہے، اور بعض اوقات چھوٹی سی بات کر دیتا ہے یا کہہ دیتا ہے، جہنم کے بیچ میں پہنچ جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک اخلاص شرط ہے۔ اگر بڑے جذبے اور اخلاص کے ساتھ چھوٹا سا عمل بھی کرے، اللہ کے ہاں مغفرت بھی ہے، اجر بھی ہے، بڑا اجر ہے اس کے ہاں۔ مقدار شرط نہیں، اخلاص شرط ہے، مقدار ہم بندوں کے نزدیک شرط ہے۔ وہ کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت ایک ایسی بات سے کر دی کہ اس بات کی ہم بندوں کے نزدیک کوئی وقت نہیں۔ تو آدمی نے پوچھا کہ کیا وہ بات تھی جس کی وجہ سے مغفرت ہوئی؟ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں کتاب لکھ رہا تھا، پرانے زمانے میں جو آج کل جو پین ہے، یہ پین تو نہیں تھے، وہ لکڑی کے قلم سے لکھا کرتے تھے سیاہی میں ڈبو کے۔ تو وہ کہنے لگے کہ جب میں نے سیاہی میں قلم کو دھویا اور ابھی اس کے اوپر سیاہی آئی، میں لکھنے لگا تو اتنے میں ایک مکھی آ گئی، مکھی، اور وہ قلم کے اوپر جو سیاہی آگے نوک پہ لگی ہوئی تھی اس پہ بیٹھ گئی۔ میں نے قلم کو لکھنے سے روک دیا کہ کہیں یہ حرکت کی وجہ سے اڑ نہ جائے، میں نے روک دیا، یہاں تک کہ اس نے سیاہی اچھی طرح پیڑی اور اپنی بھوک یا پیاس بجھا دی اس نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جو ایک دن کتاب لکھ رہا تھا اور مکھی آ کے بیٹھ گئی تھی، اور تو نے اس پہ رحم کھایا، اور رحم کھاتے ہوئے قلم کو روک دیا، ہلایا نہیں، یہ اٹھ نہ جائے کہیں اور یہ اپنی پیاس بجھا دے، اس نے پیاس بجھا دی، تو تو نے میری ایک ادنا سی مخلوق پہ رحم کھایا ہے، اس کی وجہ سے میری رحمت جوش میں آئی اور جا میں نے تیری مغفرت۔ ہم تو مکھیوں کو اڑاتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ تنگ کرے تو ان کا اڑانا بھی ناجائز نہیں ہے۔ یہ حضرت انسان بڑا لاڈلا ہے اللہ کا، جتنی بھی چیزیں اس کو تکلیف دیتی ہیں، تکلیف دینے والی چیزیں اگر یہ ان کو مار دے تو مارنے کی بھی اجازت ہے، باوجود اس کے کہ اللہ اپنی ادنا سی مخلوق کے ساتھ رحم کر دے اور اس پہ رحم کرتے ہوئے پیش آنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی مخلوق پہ رحم کھایا اس نے
نہ تشریفات کا تذکرہ، نہ علم کی اشاعت کا تذکرہ، نہ بڑے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد تیار کرنے کا سلسلہ، کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا اللہ نے فرمایا صرف مکی پہ جو رحم کھایا ہے اس کی وجہ سے جا میں نے معاف کر دیا۔ تو پھر حضرت انسان تو حضرت انسان ہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اس کے اوپر اگر کوئی رحم کھائے تو ظاہر ہے شفقت کرے، رحم کھائے، اس کے پاؤں نہ کاٹے، اس کے لیے گھڑے نہ کھودے، اس کو پریشان نہ کرے، اس کو گرانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ جو گرانے کی کوشش کرتا ہے وہ خود گر جاتا ہے۔ کوئی کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جیسے وہ مشہور شعر ہے تو کئی لاکھ پہنچا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو اپنی آدمی آخرت پر بات کر دیتا ہے، دنیا پر بات کر دیتا ہے۔ تو بہرحال جب ادنا سی مخلوق کا یہ مقام ہے، اس کی وجہ سے بڑے بزرگ کی کسی اور عمل کا کوئی تذکرہ نہیں، اللہ اس کو جب مغفرت کر دیتا ہے تو انسان کے اوپر اگر کوئی رحم کھائے، غریب ہو، محتاج ہو، اس کی مدد کرے، دوائی کی ضرورت ہو وہ ضرورت پوری کرے، کھانے کی ہو، کپڑے کی ہو، جو بھی ہو وہ پوری کرے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اجر رکھتا ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بعض ایسے مالداروں کو بلائیں گے قیامت کے دن اپنے پاس اور کہیں گے کہ تیرے محلے میں، تیرے پڑوس میں ایک غریب ایسا تھا جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تجھے پتہ تھا، تو نے اسے کھلایا نہیں، اور اس کے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو نے اس کو پلایا نہیں، اور اس کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو نے اس کو پہنایا نہیں، اور اس کو سایہ نہیں فراہم کیا۔ لیکن الفاظ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ادا فرمائیں گے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پلایا نہیں، اور مجھے لباس کی ضرورت تھی، تو نے مجھے لباس نہیں عطا کیا۔ یہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ذات ہے، تو کیسے بھوکا، تو کیسے پیاسا، اور تجھے لباس کی کیسی ضرورت؟ پھر اللہ وہی کہ تیرے پڑوس میں کافی تھا، تو اگر اسے کھلاتا میں ایسا خوش ہوتا جیسے تو مجھے کھلاتا، تو پلاتا میں ایسا خوش ہوتا جیسے تو مجھے پلا رہا ہے، اور تو اگر پہلاتا میں ایسا خوش ہوتا جیسے تو مجھے پہلا رہا ہے۔ آج تو اس کا اجر دیکھتا، اس وقت تو مجھے خوش کرتا، آج میں تجھے خوش کرتا، تجھے وہ کچھ عطا کرتا کہ تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ انسان اور کوئی مسلمان ہو، اس کا مقام تو بیت اللہ سے پڑتا ہے۔ جیسے عبداللہ بن مسعود وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سنا، وہ فرما رہے تھے، میرے عبداللہ بن مسعود کے الفاظ یہ تھے بیت اللہ کو خطاب کرتے ہوئے کہ بیت اللہ تیرا مقام بڑا ہے، اللہ کے تو بڑا محترم ہے، تو بڑا عظیم ہے، تیرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات اترتی ہے، تجلیات اترتی ہے رب کی، جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری کائنات قائم ہے۔ لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا مقام، ان کا احترام، ان کی عزت کو تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور پھر کہنے لگے کہ وہ ہے مومن کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت، اس کی عزت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک کی چیزیں بڑی مختلف ہیں، بیت اللہ سے بھی زیادہ ان کا احترام ہے، اور جو مومن کی ان چیزوں کو چھیڑتا ہے اللہ غضبناک ہو جاتا ہے، اللہ غضبناک ہو جاتا ہے، ایسا غضبناک ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایسے بندے کو دنیا آخرت دونوں میں شریک کر دیتا ہے۔ میں انہی حقوق کے سلسلے میں پچھلے جمعے کو تو اس سے پچھلے جمعے کو میاں بیوی کے حقوق کا ذکر ہوا۔ آج میں نے ارادہ کیا، یہ جو میں نے تمہید کے طور پر یہ بات بتائی کہ ہمارے دین میں ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کا حق ہمارے دین نے بیان نہ کیا۔ ایسا جامع دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، یہاں تک کہ نباتات کا، درختوں کا، اس کا بھی حق بتایا گیا ہے۔ راستے کا حق الگ، سائے کا حق الگ، وہ کون سی چیز ہے جس کا حق نہیں بتایا گیا، جس کے آداب نہیں بتایا گیا ہمارے دین میں۔ لیکن بات یہ ہے ہم دین سے ناشنا ہو چکے ہیں، دور
अजनबी हो चुके हैं, दीन से दूर हो। दिन के करीब आएंगे तो कुछ दीन का पता चलेगा। दीन के लिए तो हमारे पास टाइम भी नहीं है, न फक्र है, न जान है, न माल है, कुछ भी नहीं है। बस हम मुसलमान हैं, हम यूँ समझ रहे हैं कि हमारे ज़िम्मे कुछ भी नहीं है, सिर्फ दुनिया ज़्यादा से ज़्यादा जमा करना, जिस तरीके से भी हो, जिस तरीके से भी हो, और पूरी गफलत के साथ ज़िंदगी गुजारना, हम मुफ्त में जन्नत में जाएंगे। ऐसा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे ऊपर जिस्म का, तेरे ऊपर घर वालों का, तेरे ऊपर पड़ोस का, तेरे ऊपर औलाद का, तेरे ऊपर वालिदैन का, तेरे ऊपर मुसलमानों का, और तेरे ऊपर जो गैर मुस्लिम है उनके भी हुकूक है कि उनको इस्लाम की दावत दो और उनको अबदी जहन्नमी जिंदगी से बचाओ। मुसलमान की तो बड़ी जिम्मेदारी है, मुसलमान की बड़ी जिम्मेदारी है। हम बड़ी गफलत में पड़े हुए हैं, बड़ी गफलत में। आँख हमारी उस वक़्त खुलेगी, आँखें उस वक़्त खुलेगी कि जब इज़राइल अलैहिस्सलाम सर पर खड़ा होगा। उस वक़्त फिर अब कब से अफसोस करते रहेंगे, आज कुछ नहीं है, आज कुछ नहीं है। अल्लाह करे हमारी गफलत दूर हो, हमारी गफलत दूर हो। हमें अल्लाह ने बड़ा दीन अता किया है, बड़ा दीन अता। वो दीन जिसमें फरिश्ते भी रश्क आते हैं, वो दीन फरिश्ते भी रश्क आते हैं। अल्लाह ने हमें वो कलाम अता किया है जिसमें फरिश्ते रश्क आते हैं, और जिसकी तिलावत के लिए फरिश्ते सुनने के लिए आते हैं, सुनने के लिए। अगर इखलास से अल्लाह की रज़ा के लिए तिलावत हो, फरिश्ते सुनने के लिए आते हैं। ऐसे तिलावत करने वाले बजाय तो दुनिया में बैठ के मुख्तलिफ दुनिया के खित्तों में बैठ के तिलावत कर रहे होते हैं, अल्लाह उनकी आवाज़ फरिश्तों को जन्नत में और आसमानों पे सुना रहा होता है, सुना रहा होता है अल्लाह तबारक व तआला। ये वो कलाम है। और मैंने बाज़ उलमा से सुना, तो मैंने भी हदीस देखी थी कि ये जो कलाम ऐसा है, फरिश्ते इसको देख सकते हैं, इसकी तिलावत सुन सकते हैं, कर नहीं सकते खुद। और फरिश्तों को बड़ी हसरत है इस बात की, बड़ी हसरत है कि काश हमें भी इस कलाम की तिलावत की इजाज़त होती और हम फिर 24 घंटे की तिलावत करते हैं। क्योंकि फरिश्ते जानते हैं इनमें से हर सूरत का क्या मुकाम है, हर सूरत का। बाज़ सूरतें ऐसी कि उनके दुनिया की तरफ आते वक्त 70,000 फरिश्ते आए उनकी अज़मत बताने के लिए, 70,000 फरिश्ते। और वो कहते हैं कोई खुशकिस्मत होगी वो उम्मत जिसको ये सूरत मिले। ऐसी मुख्तलिफ सूरत होगी, मुख्तलिफ वो है जो फरिश्ते तिलावत कर नहीं सकते, सुन सकते हैं। तो जब इंसान तिलावत करते हैं बड़ी रश्क आती है और फरिश्ते की तिलावत को बोल सकते हैं। और रसूलुल्लाह के वक्त तो ये वाक़यात हुए हैं कि बाद सहाबा ने देखा चांद की तरह कोई गोल चीज चमकते हुए मेरे घर के करीब वो उतर चुकी है और बड़ी चमकदार है, बड़ी चमक रही है, और इर्द गिर्द भी बड़ी रोशनी है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये फरिश्ते थे जो तेरी तिलावत सुनने के लिए आए। ऐसा दीन, ऐसा कुरान अल्लाह ने अता किया। लेकिन आज अफसोस ये है, आज हर चीज़ की कीमत और हर चीज़ की कदर हमारे दिलों में है, लेकिन दीन इस्लाम की नहीं। देखें, आज मैं इरादा था कि बेटे के क्या हुकूक़ वालिद के ज़िम्मे वो बयान करूँ, लेकिन तमहीद के तौर पर बात लंबी हो जाती है और कुछ ये भी कोशिश होती है कि रब की तरफ से ये जिम्मेदारी है, अल्लाह ने जो इल्म दिया है वो और मुसलमानों को पहुँचाया जाए, ये जिम्मेदारी है। रसूलुल्लाह ने तो यहाँ तक कह दिया बल्लिगू अन्नी वलौ आया। हम क्या समझते हैं कि अगर कोई एक आयत भी सीख ले तो अब उसकी जिम्मेदारी है औरों को पहुँचाए। हम कितनी बातें सुनते हैं, कितनी हदीस सुनते हैं, हमें कुरान का नाज़रा आता है। हमने कोशिश की ऐसे लोगों को नाज़रा पढ़ाए जो नाज़रा पढ़ना न जानते हो। अपने घर में ऐसे कितने होते हैं नाज़रा पढ़ना न जानते हो, पता होता है इस मेरे फलाने ने, फलाने रिश्तेदार ने, भाई ने या चाचा ने या वालिद ने या बेटे ने या पड़ोसी ने तर्जुमा कुरान नहीं पढ़ा, मैं उसको तर्जुमा कुरान सिखा। रसूलुल्लाह ये कह रहे हैं बल्लिगू अन्नी वलौ आया,
جو ایک آیت سیکھ لے اس کی ذمہ داری ہے وہ پورا قرآن پڑھا ہوا ہے، آپ کسی کو سکھاتے نہیں، سکھانے کی کوشش نہیں کرتے، تلاوت کو خود نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تلاوت کرو، رسول اللہ نے فرمایا تم تلاوت کرو اور اس کے ذریعے اپنے دل کے بے سکونی کو دور کر لو۔ فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو ہماری ہر حاجت ہر مراد پوری ہو، تلاوت کرو، قرآن سے دوستی لگا لو۔ سورہ یاسین کے بارے میں ہے، جس نے سورہ یاسین کے ساتھ دوستی لگا لی، اب اس کو کسی مزید مشیر کے ساتھ دوستی لگانے کی ضرورت نہیں۔ ایمان نہیں، یقین نہیں، بات یہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود بیمار ہیں، ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ اگر یقین ہمارا ہوتا، صحابہ کتنے غریب تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو قدموں میں ڈال دیا، اگرچہ وہ پھر بھی مستغنی سے دنیا سے سونے کی اور چاندی کی بوریاں آ جاتی تھی ان کے پاس مال غنیمت سے، لیکن صبح کو آتی شام تک نہ ہوتی، شام کو آتی صبح تک نہ ہوتی۔ آج ہم ایسا کر سکتے ہیں، پہلے میں اور پھر اور ہمیں تو پیسہ مل جائے بیگ میں پہنچا دیتے، بیگ میں کہ بیٹے کھائیں، بیٹوں کے بعد پوتے، پوتوں کے بعد پڑپوتے، نسلیں کھائیں۔ اس دنیاوی عارضی اور فانی زندگی کے لیے آخرت کے مقابلے میں یہ ایک لمحے کے برابر بھی نہیں، ایک لمحے کے برابر بھی نہیں۔ ہم اس کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں اور آخرت کی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی وہاں کی نعمتیں حقیقی اور اصلی، وہاں بیماری بھی نہیں ہوگی، بڑھاپا نہیں ہوگا، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، خوشی خوشی ہوگی، رات ہی رات ہوگی۔ اس کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہے کہ جیسے کسی کو ڈاکٹر کہہ دے کہ تیرا فلانا بیٹا، اللہ بچائے ہر کسی کو اس کے چند دن ہے دنیا میں، بس چند دن پورے کر کے جانے والا ہے، اس کو پرہیز کرانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے لیے کوئی مکان بناتا ہے، اس کے لیے کوئی بینک بیلنس بناتا ہے، کوئی اس کے لیے کوئی مستقبل بناتا ہے، سارے دعائیں تو کر رہے ہو کہ اللہ اس کو زندگی دے دے، اللہ تیرے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں، تیری قدرت تو معمولی نہیں ہے، اللہ اس کو زندگی دے دے۔ یہ دعائیں تو سارے کے سارے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی اس کے لیے مکان نہیں بناتا، کوئی اور مستقبل کیوں؟ تو ڈاکٹروں نے کہا کہ چند دن ہے، یہ جانے والا ہے۔ ایسے آخرت کے مقابلے میں ہماری جو زندگی ہے یہ چند دنوں کی ہے، چند دنوں آخرت کے مقابلے۔ یہی وجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے کتنے رہے ہو، یہی کہیں گے اپنی یہاں مصروفیت کے باعث جو زیادہ مصروف رہا دنیا میں زیادہ، وہ تو کہے گا ایک لمحہ، جو اسے ذرا کم مصروف رہا وہ کہے گا آدھا دن۔ اپنی مصروفیت کے مطابق یہاں دنیا میں جو کچھ کیا اس کے مطابق، کوئی کہے گا کہ میں صرف عشاء کے ٹائم تک، جتنا عشاء کا ٹائم ہوتا ہے، یا صبح کے ٹائم تک، اتنا ہی رہا ہے دنیا، یا آدھا دن یا ایک دن، بلکہ یہ ایک لمحہ ہے بڑی۔ اور آخرت کے مقابلے میں ہے بھی ایسے، لیکن افسوس کا مقام ہے، علماء نے لکھا قرآن میں جو ہے کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ہمارے جاہلیت کے لوگوں کو خطاب تھا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی دیتے ہیں اور تمہیں بھی، دونوں کو دینے والے ہم ہیں، تم نہیں۔ تم نے بظاہر ایک ذریعہ معاش قائم کر لیا، لیکن اس کو کامیاب بنانے والا کون ہے؟ بظاہر بس اوقات ایسا کر لیتے ہیں، کئی دکاندار ایک جیسی دکانیں کھول لیتے ہیں، ایک جیسی، یا کپڑے کی یا اس کی جوتوں کی یا کوئی اور دکانیں کھول لیتے ہیں، سارے جو ہے نا اور سامان بھی ایک جتنا ہوتا ہے، انہوں نے جو ہے نا دکان کو سجائے بھی ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن ان میں سے بعض دکانوں پہ لینے لگ جاتی ہیں اور بعض جو ہے نا مکھیوں اڑا رہے ہوتے ہیں۔ وجہ جان بیچنا یہ اللہ کا کام۔ دوسرے الفاظ میں ایک کے لیے اللہ نے مقرر کیا تھا اس ذریعے کے ذریعے روزی دینا، پیسہ دینا، مال دینا مقرر کیا تھا، دوسرے کے لیے اللہ نے اس ذریعے کے ذریعے مال دینا مقرر نہیں کیا۔ اب اس نے اپنایا، اللہ نے نہیں دیا، دوسرے نے اپنایا جس کے لیے مقرر تھا، اللہ نے اس دنیا لینے لگ گئی۔ تو انسان تو ذریعہ اپناتا ہے، دیتا اللہ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کو دوبارہ جاہلیت کے لوگ دو وجہ سے قتل کرتے ہیں، بیٹوں کو قتل کرتے تھے،
اس وجہ سے کہ یہ جو ہے نا وہ دوسرے کے گھر جائے گی، داماد آئے گا تو داماد کے گھر آنے جانے کو غیرت کے خلاف سمجھتے تھے جاہل لوگ۔ حالانکہ زنا کے لیے جنڈا لگا دیتے زنا کے لیے کہ فلانے گھر لڑکی والے ہو چکی ہے زنا کے لیے، اس سے نہیں جو ہے حیا کھاتے تھے، لیکن جو ایک مشروع کام تھا، جائز کام تھا، اس سے جو ہے وہ کیا کہ غیرت کھاتے تھے۔ اور دوسرا کھلائیں گے کہاں، کھلائیں گے کہاں؟ اللہ نے فرمایا کہ تم روزی سے ڈرتے ہو اور بھوک کے ڈر سے ایسا کرتے ہو، ہم ان کو یہ ہے آپ تمہیں بھی ہم دیتے ہیں بھوک کے ڈر سے اور رزق کے ڈر سے اولاد کو مت قتل کرو، ہم جیسے تمہیں دیتے ہیں تمہیں کون دینے والا ہے؟ تمہیں جب ذریعہ اپنا لیا اس میں اثر کس نے ڈالا؟ ہم نے ڈالا، ایسے ہم تمہیں بھی دیں گے۔ علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اولاد کے قتل کی دو قسم، ایک جسمانی قتل کہ اس کو گولی مار دے، اس کو ذبح کر دے، اس طرح کی زندگی ختم کر دے۔ ایک روحانی قتل، روحانی قتل کیا ہے؟ اولاد کی تربیت میں کر دے، اولاد کی تربیت میں کر دے۔ آج جو بیٹے کے حقوق جو بھارت کے ذمہ اس میں یہ بات بھی تھی، اس کی طرف پہنچ بھی سکیں گے یا نہیں، کہ اولاد کی تربیت میں کر دے، اور تربیت نہ کرنے کی وجہ سے اولاد کی دائمی زندگی داؤ پہ لگا، دائمی زندگی۔ یہ اس باپ سے زیادہ ظالم ہے جس نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا روزی کے ڈر سے، اس سے زیادہ ظالم اپنی جگہ وہ بھی بڑا ہے، وہ قاتل ہے، لیکن یہ اس سے بھی بڑھ کر قاتل ہے۔ اس نے دنیاوی زندگی ختم کی اس کی روزی کی وجہ سے، اور اس نے اس کی دائمی زندگی ختم کی، داؤ پہ لگا دی۔ کس کی وجہ سے؟ دنیا کی۔ اگر دنیا کی وجہ سے جسمانی زندگی، دنیاوی زندگی داؤ پہ لگانا جائز نہیں، اور قرآن نے سرار سے منع کیا ہے، تو بہت ساری احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے کہ آخرت کی زندگی اولاد کی داؤ پہ لگانا یہ اس سے بڑھ کر جرم ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ بتا دینا اولاد کی تربیت کی تھی یا نہیں کی تھی۔ بلکہ جو تیرے زیر نگرانی تھے، جو بھی ملازم دکانوں کے اندر جو ملازم کام کرتے ہیں وہ، فیکٹری کے اندر ملازم کام کرتے ہیں وہ، دفتر میں سرکاری دفتر ہے، پرائیویٹ دفتر ہے، اس میں کوئی آفیسر ہے، اس کے ماتحت جو ملازم ہے وہ، ایسے ہی باپ کی اولاد اور بڑا بھائی جتنے بھی جہاں کی نگران ہے اور ماتحت جو ان کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ ان کو دین سکھایا تھا یا نہیں، اور دین پہ چلایا تھا یا نہیں۔ اگر جواب ہاں میں ہوگا تو جنت ہے، اور نفی میں ہوگا، نہ میں ہوگا تو جہنم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس رزق کا علماء نے لکھا ہے کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں اللہ ان کو بچپن سے کوئی ایسی عقل دے دیتے ہیں، بچپن سے کہ وہ بڑے صاحب بصیرت ہوتے ہیں۔ ایک بار بچہ لڑ کے کھیل رہے تھے، ان میں ایک لڑکا کھڑے ہو کر رو رہا تھا، اللہ والا گزرا وہاں سے، اس نے کہا سارے کھیل رہے ہوتے، کھیلنے کا وقت ہے، تو رو رہا ہے۔ اس نے کہا آج صبح گھر میں لکڑیوں پہ آگ نہیں جل رہی تھی، تو میری والدہ نے ایسا کیا کہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں، خوش چھوٹی چھوٹی لکڑیاں، ان کو ان لکڑیوں کے نیچے رکھا اور پھر آگ لگائی، آگ لگ گئی۔ تو اس وقت میرا ذہن جہنم کی طرف چلا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہاں آگ نہ لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑوں کے لیے ہمیں ایندھن بنا دے۔ اب ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، بات فکر کی کر رہا ہوں۔ وہ ضروری نہیں کہ اس بچے کا خیال قرآن کے شوق کے خلاف موافق ہے۔ قرآن کا حکم، قرآن کا قانون اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی فکر بات کر رہا ہوں۔ آج بچوں کی فکر ادھر جاتی ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی فکر سب سے پہلے آخرت کی طرف جاتی ہے۔ بات فکر آخرت کی کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض بندوں کے دل میں فکر آخرت ایسی ڈال دیتے ہیں کہ بچپن میں انہیں ہر چیز میں آخرت نظر آتی ہے، ہر چیز میں آخرت نظر آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور عدل میں رضا نظر آتی ہے۔ اس کام میں اللہ راضی ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟
इस काम से अल्लाह नाराज तो नहीं होगा? ये काम अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी का जरिया बनेगा या अल्लाह के ग़ज़ब का जरिया बनेगा? ऐसे बचपन से देखिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी बचपन से ये मशहूर है, ऐसे नेक थे कि बादशाह ने पैसे पता नहीं कहाँ बांध दिए थे, डाकुओं ने बड़ी तलाशी मिली, उनको पैसे नहीं मिले। जो अल्लाह का बन जाए, अल्लाह का बन जितना बनता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी नेकी के चर्चे, उसकी सदाकत के चर्चे सिर्फ दीनी मदारिस में नहीं, मसाजिद में नहीं, उलमा में नहीं, स्कूल और कॉलेजों में करा देते, स्कूल और कॉलेजों में करा देते थे। अपने अल्लाह तबारक व तआला गैर मुस्लिमों में ऐसे लोगों के चर्चे करा देते हैं। अब ये वाक़या हमने स्कूल में पढ़ा था, स्कूल में जो पढ़ते हुए क्लास में याद नहीं कौन सी क्लास में था, उसमें हमने पढ़ा था। डाकुओं के सरदार पे इतना असर हुआ, उसने बुलाया, पूछा कि बेटा हमें तो पता नहीं था, हमने तो तलाशी बड़ी ली लेकिन हमें मिले नहीं पैसे, तो उन्होंने तो छोड़ दिया कि आपके पास कुछ भी नहीं है। आपने जब हमने आपसे पूछा, ज़ुबान से पूछा कि बेटा आपके पास पैसे हैं तलाशी के बाद, तो अगर आप ना कह रहे थे आपको यकीन कर लेते, क्योंकि काफ़ी तलाशी लेने के बाद भी हमें पैसे नहीं मिले, हम तो यकीन कर रहे थे, तस्दीक कर रहे थे। आपने सच बात क्यों बताई? कहने लगे कि मुझे वालदा ने मना किया था झूठ नहीं बोलना। बस ये एक जुमला था, उसका डाकुओं के सरदार के बड़े के दिल पे इस जुमले से ऐसा असर हुआ और दिल उसका गोया इस जुमले ने फाड़ दिया कि जो बच्चा अपनी माँ की नाफरमानी नहीं कर सकता, हम अपने रब के किस कदर बात में नाफरमान जो है खिला रहे